Assalamu alaikum dear students. Pakistan Studies Class 8 Chapter number 1 Ideological Basis of Pakistan. In the previous lecture we have discussed about the need and significance of the ideology of Pakistan. Today we will discuss about the foundation and components of the ideology of Pakistan. First of all, what is foundation? Page number 3. What is foundation? Foundation means bunyad, components, ajza of the ideology of Pakistan. Mean کہ کن چیزوں سے کن وجوہات کی بنا پر آئیڈیالوجی آف پاکستان بنا، کہ اس کا بنیاد کس طرح ڈالا گیا، کون کون سے وہ انگریڈینٹس تھے جن کی وجہ سے آئیڈیالوجی آف پاکستان وجود میں آ گیا. So let's start from the topic. The nucleus of the lives of the Muslims of South Asia is religion Islam. ساؤتھ ایشین مسلمانوں کے جو زندگی کا محور تھا، جو مرکز تھا، جو سینٹر تھا، وہ دین اسلام ہے، کیونکہ وہ زندگی گزارتے ہیں دنیا میں تو اسلامی اصولوں کے مطابق گزارتے ہیں. Their love with their religion, with their faith and the preservation of their religious identity as a Muslim became the base and stimulus of the ideology of Pakistan. اب ساؤتھ ایشیا کے مسلمانوں کے دین کے ساتھ ان کی محبت اور بحیثیت مسلمان مذہبی شناخت کا تحفظ نظریہ پاکستان کا محرک اور وجہ بن گئی، کیونکہ وہ لوگ اپنے دین کی حفاظت کے لیے سامنے آ گئے کہ اپنے دین کی حفاظت کرے، تو یہ نظریہ پاکستان کی وجہ بن گئی، محرک بن گئی. The following are the components of the ideology of Pakistan. مندرجہ ذیل جو کمپوننٹس ہے، جو اجزاء ہے وہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کے، اس کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے. So let's come to point number 1. The point number 1 is religion Islam and belief in توحید. دین اسلام اور عقید توحید. اب ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا جو دین ہے وہ اسلام ہے، اور ہمارا جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید ہے، کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا عقید توحید ہے. The base of the ideology of Pakistan and the separate nationhood of the Muslims is کلمہ توحید. نظریہ پاکستان اور مسلمانوں کی جو الگ قومیت ہے، جو جداگانہ نیشن ہے، اس کی بنیاد کلمہ توحید ہے. اگر ہم دیکھیں نا، ہندو کی بھی مذہب ہے، ہمارا بھی مذہب ہے، لیکن ہم ان لوگوں سے جدا ہے، کیونکہ ہمارا جو بنیاد ہے نظریہ پاکستان کا وہ کلمہ توحید ہے. جس طرح کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آئیڈیالوجی پاکستان کی جو روٹڈ ہے وہ اسلام میں ہے، تو اس لیے ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو جداگانہ قومیت کی جو بنیاد ہے وہ کلمہ توحید ہے. آگے کیا ہے؟ کنٹری ٹو دا ویسٹرن آئیڈیالوجی، اور جو ویسٹرن جو مغربی آئیڈیالوجیز ہے وہ اس کے برعکس ہے. مسلم نیشنلزم از ناٹ بیسڈ آن ٹیریٹری اور ریس بٹ آن کلمہ توحید. اب مسلمانوں کی جو جداگانہ قومیت ہے، جو نیشن ہے، تو نہ کہ وطن یا نسل کے اوپر ہے. ادھر لکھا ہے ٹیریٹری، وطن، علاقے کے اوپر، ریس کا مطلب ہے نسل کے اوپر، ہندوستان، بلکہ کلمہ توحید ہے. اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں نا تو دا فاؤنڈیشن آف اے نیو نیشن ور لیڈ، اور جب نیو ایک قوم بن گیا نا، were laid down when the first Indian embraced Islam. یہاں پر اگر ہم ہندوستان میں دیکھیں تو ہندوستان میں جب پہلا کافر مسلمان ہوا تو یہاں ایک نئی قوم کی بنیاد پڑ گئی. Come to the point number 2. Islamic code of life. اسلامی نظام حیات،
کہ ہم اسلامی اصولوں کے مطابق کس طرح زندگی گزاریں گے، کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں۔ اسلام از ناٹ میئرلی اے ریلیجن بٹ اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ اسلام صرف ایک دین کا نام نہیں ہے بلکہ یہ مکمل ضابط حیات ہے۔ اس میں ہر چیز کے لیے قوانین موجود ہے، ہر مسائل کے حل کے لیے قوانین موجود ہے۔ Complete code of life which presents the solution to the social, political and economic needs of an individual۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جو انسان کی معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی ضروریات کا حل پیش کرتا ہے۔ جس طرح کہ میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ یہاں پر اسلام جو ہے نا ہر چیز کا حل پیش کرتا ہے، اگر وہ سوشل ہو، اگر وہ پولیٹیکل ہو، اگر وہ اکنامک ہو، تو یہ ایک پائیدار حل پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد whereas the objective behind the creation of Pakistan was a durable solution of the economic, political and social problem of the Muslim۔ اگر ہم اس جملے پہ غور کریں تو قیام پاکستان بنانے کا جو خاص مقصد تھا کہ مسلمانوں کے جو معاشی، جو سیاسی اور جو سماجی اور اقتصادی مسائل تھے اس کا ایک پائیدار حل تھا، کیونکہ اس کا ایک پائیدار حل پیدا ہو جائے، کیونکہ اس سے پہلے مسلمان جو ڈیفیکلٹیز کو فیس کر رہے تھے اکنامک فیلڈ میں، پولیٹیکل فیلڈ میں اور سوشل سوسائٹی میں، تو اس کا ایک پائیدار حل پیدا کرنے کے لیے انہوں نے ایک الگ وطن کا قیام کا مطالبہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اٹ واز آلسو ایمڈ ایٹ establishing an enlightened and moderate society in the light of Islamic principles۔ اس کا مقصد اسلامی اصولوں کی روشنی میں ایک روشن خیال، ایک صاحب دل، ایک اہل بصیرت والا اینڈ ماڈریٹ اعتدال پسند سوسائٹی ان دی لائٹ آف اسلامک پرنسپل، ایک روشن خیال اور اعتدال پسند معاشرے کا قیام بھی تھا کہ اس طرح کا ایک معاشرہ بنائے کہ وہاں پر سب کو انصاف ملے، سب ایک دوسرے کا خیال رکھے اور وہ معاشرہ بھی اسلامی اصولوں کے مطابق ہو۔ کم ٹو دا نیکسٹ پیج نمبر 4۔ ان پیج نمبر 4 the point number 3 is Islamic concept of sovereignty۔ اب اسلام میں حاکمیت اعلیٰ کا تصور، حاکمیت اعلیٰ کا مطلب ہے حکومت کرنے والا۔ اب اگر ہم دیکھیں تو اسلام میں ہمارا حاکمیت اعلیٰ کا تصور کیا ہے کہ شہنشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور انسان مسلمانوں کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کو ماننا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، یہ ہمارا زندگی کا مقصد ہے۔ Let's come to the topic. From Islamic point of view, the basic objectives of human life is to accept the sovereignty of Almighty Allah and abide by His Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam۔ اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو انسان کی زندگی کا مسلمان کی زندگی کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو، اللہ تعالیٰ کی حکومت کو، اللہ تعالیٰ کی شہنشاہیت کو ماننا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے سنت ہے جو انہوں نے کی ہے اس کی اطاعت کرنا اور اس کی رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ آگے کیا ہے؟ The position of human being in this world is that of a vicegerent or Khalifa of Allah Almighty۔ اب اس دنیا میں انسان کی حیثیت کیا ہے، انسان کی پوزیشن کیا ہے کہ وہ خدا کے نائب یا خلیفہ کی ہے، کیونکہ اس زمین کے اوپر کیونکہ بادشاہی کا جو رتبہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے، سب کچھ اللہ کے پاس ہے، لیکن اس زمین پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ اس زمین کے اوپر انسان اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ The Muslims of South Asia wanted to establish an Islamic democratic state wherein they could give a practical shape to the idea of the sovereignty of Almighty
Allah exercise through their elected representative. اس کا مطلب یہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا کے جو مسلمان تھے وہ چاہتے تھے کہ ایسا اسلامی جمہوری ریاست قائم کی جائے جہاں وہ اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے تصور کو عوام اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے عملی جامہ پہنا سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے جس طرح کہ ہمارے ملک میں ہم جو ووٹ دیتے ہیں، ہم اپنے منتخب نمائندوں کو ووٹ دیتے ہیں، آپ لوگ دیکھتے ہو نا، کبھی ایک پرائم منسٹر آتا ہے، کبھی دوسرا پرائم منسٹر آتا ہے، تو یہ ہم لوگ ووٹ دیتے ہیں نا، تو ہم ایسے بندے کو سلیکٹ کریں گے جو ہمارے اسلامی اصولوں کے مطابق یہاں پر اسلامک قوانین کو انفورس کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے کیا کریں؟ منتخب نمائندوں کے ذریعے ہم اقتدار اعلیٰ کا تصور کو عملی جامہ پہنا سکے۔